کئی نوجوان مرد یا کئی نوجوان بچیاں جو زور زور سے گانے گاتی ہوئی اور تالیاں بجاتی ہوئی اور جھومر ڈالتی ہوئی ان کے دروازے پہ جاتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس کے گھر سے ہم یہ دلہن لینے جا رہے ہیں اس باپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی، جس کی لخت جگر، جس کے جگر کا ٹکڑا آج اس سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ تو والدین سے پوچھا کریں کہ جس کی بیٹی اس کے آنکھوں کے سامنے جدا ہو رہی ہوتی ہے، دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا۔ دیکھیں نکاح سے پہلے اس بچی کی طرف اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو والد برداشت نہیں کر سکتا، خاندان والے رشتہ دار برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جس گھر کے اندر جوان بچی موجود ہو اس گھر کے دروازے پہ اگر کوئی غیر محرم مرد کھڑا ہو تو والدین وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے اور نکاح والی ایک سنت زندہ ہو رہی ہوتی ہے تو جب یہ لینے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں غم ضرور ہوتا ہے، یہ میری لاڈلی بچی، یہ میری پیاری بچی۔ میں جب گھر آتا تھا تو گھر میں بچی کا نام لے کے بلاتا تھا۔ ایک باپ جب سفر کر کے آتا ہے سب سے پہلے بچی کو دیکھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم جو والدین اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، کئی والدین دیکھے ہیں جتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو ساری تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھتے فاطمہ خوش تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ اگر فاطمہ اداس بیٹھی ہوتی تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، اپنے گھر نہیں گئے، دل چاہ رہا تھا جاؤں اپنی فاطمہ کو دیکھ کے آؤں، میری فاطمہ کا کیا حال ہے، میری بیٹی اپنے گھر میں کیسے وقت گزار رہی ہے، خوش ہے یا غمی کے اندر وقت گزر رہا ہے۔ اور میں والدین کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا، خدا را بیٹیوں کا جب بیاہ کر دیں، شادی کر لیں، پھر یہ نہ سمجھا کریں کہ اب بیٹیاں چلی گئی ہیں، آپ یہاں جب تشریف فرما ہوتے آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب بیٹیاں گھر آئے تو ان کا اکرام کیا کریں، احترام کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آگے گئے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ کائنات لخت جگر میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ایک کمرے میں بیٹھی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہی ہے۔ آپ نے ایسے دیکھا اور فرمایا فاطمہ میری کائنات کی سردار فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، خیریت تو ہے، رو رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ مغموم ہے، تیرا دل اداس ہے۔ تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر مبارک ایسے اوپر کیا اور میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اور میرے شوہر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے تھے، آپس میں کوئی بات ہوئی ہے تو میرے شوہر، میرے زوج، میرے خامن، میرے سر کے تاج علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اوپر ناراض، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نکاح والی سنت کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، یہ معاملات اور یہ تقریبات سب سے پہلے ہم منگنی کرتے ہیں، اس منگنی کے فنکشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی خرافات آ جاتی ہیں اور ایسے خرچ خراجات آ جاتے ہیں کہ اگر اس بندے کے پاس 2-3 لاکھ روپیہ موجود ہے تو وہ بچے کی یا بچی کی منگنی کرے، جب نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں ہوگا، پھر جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی خرافات، پھر جب شادی اور جہیز اور اس قسم کے جیسے تکلفات ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اکثر گھروں کے اندر جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں نکاح جیسی نعمت سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام نکاح لائے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور آپ نے فوراً حکم کر دیا کہ فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر غم کا بھی طریقہ ہے اور خوشی کا بھی طریقہ ہے، ہر ایک چیز دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ افسوس جب ہم لوگ